یہ لوگ جو ڈگریز حاصل کرتے ہیں یہ سند یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ ایجوکیشن پاکستان کے بزنس ہے، بہترین بزنس ہے۔ زیڈ اے کے کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2006 میں ہوئی۔ زیڈ اے کی اسٹیبلشمنٹ کیسے ہے؟ حالات کی وجہ سے میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی، آئی لرن مائی سیلف، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اکیڈمی سے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں بین ٹو مائی اکیڈمی۔ زیڈ اے جی سر۔ اچھا جی، ہیلو ایوری ون، دس از می یور بوائے غلام مرتضیٰ اینڈ یو گائز آر واچنگ مرتضیٰ بلاگس۔ میرے ساتھ آج بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں۔ ہی از ڈوئنگ اے ریئلی ریمارکیبل ورک ان دا ایجوکیشن فیلڈ۔ تو سر فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے، سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ کی جو ایجوکیشن کی جرنی ہے، جو ایجوکیشن کا کریئر ہے، اس کا آغاز کیسے ہوا، کن انسٹیٹیوٹ سے گزر کے آج آپ اس مقام پر پہنچے؟ فرسٹ آف آل نائس ٹو میٹ یو، بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے۔ اچھا، میرا تعلیمی جو آغاز تھا وہ ہوا یونیورسٹی سے۔ اس سے پہلے میرا جو بیس تھا وہ دینی تھا، جیسا کہ آپ نے اس اسپیچ میں سنا تھا۔ تو ایک دوست تھے، انہوں نے مجھے جو ہے دعوت دی کہ آپ جامعہ سندھ دیکھیں، گھومیں، تو وہاں سے میرا جو ہے تعلیمی آنا شروع ہوا۔ اچھا، آپ نے ویسے کون کون سی ڈگریز کی ہیں؟ میری جو میجر ڈگری ہے وہ ایم اے انگلش لٹریچر میں ہے۔ اس کے بعد میں نے ایم اے اسلامی کلچر میں کیا، اور ایم اے سوشالوجی میں کیا، اور ایم ایڈ کیا۔ ان 4 میں ماسٹرس ہو گئے۔ ایجوکیشن ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایجوکیشن یہ سوچ کے حاصل نہیں کرتے کہ اس کو حاصل کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، یعنی سب نے ڈگریز لی ہوئی، ہم بھی لے لیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا۔ تو ایسے لوگوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایسے لوگوں کو شعور نہیں ہے اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ جو ڈگریز حاصل کرتے ہیں یہ سند یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ نہیں ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک سند یافتہ ہے، اس کے بعد ڈگری ہے لیکن علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو تعلیم یافتہ ہے وہ ہمیشہ اپنے جو فیلڈ میں وہ کامیاب ہے۔ اچھا، یونیسیف نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت 20 ملین بچے جو کہ تعلیم سے اس وقت محروم ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو ہر محلے اور ہر گلی میں اسکول موجود ہے، اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو جو ہے پاورٹی ہے، غربت ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں تک آپ کا یہ بات کرنے کا ہے کہ ہر گلی میں اسکول ہے، تو ہر گلی میں مسجدیں بھی ہیں، تو لوگ نمازی نہیں ہیں، کیونکہ شعور نہیں ہے۔ اگر عمل ہو اور تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنے سارے بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر۔ اور سر، اگر یہ شعور اجاگر کرنا ہو تو کیسے ہوگا؟ یہ جو ہے حکومت کا کام ہے، وہ اویئرنیس دے، اور اسکولوں کا بھی کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ شعور فراہم کرے تاکہ وہ لوگ جو ہے ایجوکیشن کریں۔ اچھا جی، اچھا آپ نے بتایا کہ آپ نے ایم اے انگلش کیا۔ جی۔ اچھا جی سر، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ایک اسکول میں گیا اور میں وہاں پہ جا کے اپنی انگلش امپروو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میری انگلش امپروو نہیں ہو رہی۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اصل میں اسکول میں انگلش امپروو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ اس کو جو ہے ایڈیشنل ایک سبجیکٹ ہے انگلش لینگویج وہ نہیں پڑھائیں۔ ہمارے اسکول میں انگلش ٹیکسٹ پڑھایا جاتا ہے، ٹیکسٹ ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے ایک فیئر کاپیز کا سہارا ہوتا ہے، اور چند سوالات لکھے جاتے ہیں، پھر بچے وہی یاد کرتے ہیں اور پھر وہی ایگزام میں لکھتے ہیں، اور پھر انہیں میں مارکس دی جاتے ہیں۔ یعنی اس میں اسٹوڈنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک کاپی فیئر کروائی، آپ نے وہ لکھے، پھر وہی آپ نے یاد کیے، پھر وہی آپ نے جو ہے آنسر شیٹ میں لکھے، میں نے چیک کیے، یعنی میں خود کو مارکس دے رہا ہوں، آپ کو تو میں دے نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیچنگ میتھڈولوجی ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ اپروچ صحیح نہیں ہے۔ نہیں تو اگر آپ بچے کو پڑھائیں صحیح طریقے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 1 سال کے اندر اچھی انگلش میں گفتگو کر سکتا ہے۔ اچھا، انگلش ایک عام انسان کی زندگی میں جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں، عام زندگی بلکہ یہاں سے اس کے لیے جو ہے ضروری ہے، جو تعلیم یافتہ ہے تو انگلش جو ہے اس وقت جو ہے ایک ماسٹر ڈگری بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اسکول سے پہلے انگلش لینگویج اکیڈمی کھولی تھی، جی ہاں، میرا پہلے اسکول ہی تھا، انگلش لینگویج اکیڈمی تھی، تو اس بنیاد پر میں نے اسکول کو اسٹیبلش کیا۔ آپ یہ سمجھیں کہ انگلش لینگویج کی کتنی اہمیت ہے، تو اس ٹائم پر جو ہے انگلش بہت ضروری ہے۔
آپ دیکھیں کہ انگلش کے بغیر اب آپ کوئی چارہ نہیں ہے آپ کے پاس. تو جو تھرو انٹرنیٹ آپ جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اپنا پیغام پھیلا رہے ہیں یا آپ سیکھ رہے ہیں وہ انگلش لینگویج میں ہے. تو اس لیے جو ہے انگلش لینگویج بہت ضروری. اسکول میں ایک بچہ 12 سال انگلش کے سبجیکٹ پڑھتا ہے، یعنی اردو انگلش اسلامیت یہ سبجیکٹ پڑھتا ہے، وہ 12 سال میں اپنی انگلش امپروو نہیں کر پاتا. پھر 12 سال بعد اس کی گلی ایک علاقے ایک محلے میں ایک اسکول یا انسٹیٹیوٹ کھلتا ہے اکیڈمی کے نام سے. وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کی انگلش 6 مہینے میں امپروو کر دیں گے، آپ ہماری اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں، آپ کی انگلش امپروو ہو جائے گی. تو اکیڈمی کے پاس ایسا کون سا وہ ہے جادو ہے کہ وہ اس کی انگلش امپروو کر دیں؟ اچھا یہ تمام اکیڈمیز میں نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. اور 3 مہینے میں یا 6 مہینے میں آپ انگریزی نہیں سیکھ سکتے، یہ ناممکن ہے. جی ہاں، اور کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے، اس کے لیے محنت چاہیے. اور انگریزی سیکھنا بہت مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کہ 3 مہینے یا 6 مہینے میں سیکھ جائیں. وہ کیا کرتے ہیں، ایسے بچے ان اداروں میں جاتے ہیں اور رٹ کر 4-5 جملے 10-20 جملے رٹ کر وہ لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں اس کو انگلش آ گئی. تو یہ ایک غلط نظریہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انگلش سیکھنے کے لیے کم از کم آپ کو 1 سال چاہیے لینگویج کو، کیونکہ میں نے کہا کہ ٹیکسٹ الگ ہے اور لینگویج الگ ہے، ان دونوں میں فرق ہے. ہم جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ ایک ہمارے پاس ٹریڈیشنل میتھڈس ہیں، ہمارے پاس کریٹو میتھڈ نہیں ہے. جب تک ہم اس اسٹریٹجی کو نہیں اپلائی کریں گے بچہ کبھی بھی لینگویج میں بات نہیں کرے گا. اور دوسرا اس میں پیرنٹس کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ گھر میں وہ کون سی زبان میں بات کر رہا ہے، اور اساتذہ کا بھی رول ہے. جب تک ہم صحیح ٹیچنگ میتھڈولوجی اپلائی نہیں کریں گے بچہ کبھی بھی انگریزی میں بات نہیں کرے گا. ایک میرے ایسے اسٹوڈنٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ یار اس کی انگلش اچھی نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی انگلش اچھی ہو جائے، تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، چاہنا اور کرنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے انگلش آ جائے، وہ چاہنے سے نہیں آتی، وہ کرنے سے آتی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ آپ کے پاس ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی، آئی لرن مائی سیلف. اور الحمد للہ کا شکر ہے کہ میری اکیڈمی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں بین ٹو مائی اکیڈمی. جی سر، مجھے تقریباً 22 سال. زیڈ اے کی کا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 2006 میں ہوئی. زیڈ اے کی اسٹیبلشمنٹ کیسے؟ حالات کی وجہ سے. پھر بھی کچھ بتائیں اس بارے میں. میں 2000 میں جب میں پڑھ کر آیا یونیورسٹی سے، جب ایم اے انگلش کر کے آیا، تو میرا شوق یہ تھا کہ میں ٹیچنگ کروں. تو 6 سال یعنی 2001 سے لے کر 6 تک میں مختلف اسکولوں میں پڑھاتا رہا اور اچھی پوسٹ پہ بھی رہا. اور 3 مرتبہ میں نے سندھ پبلک سیکٹر کمیشن پاس کیا، 2 مرتبہ فیڈرل پاس کیا، لیکن انٹرویو میں نہیں ہوا. تو مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہوا. تو جب حالات ایسے ہو گئے، جب کوئی چارہ نہیں رہا، تو پھر میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا کیا جائے. پھر میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے خود ہی کو جواب دیا کہ بھائی آپ انگریزی پڑھا سکتے ہیں. تو اس طریقے سے میں نے 2006 میں انگلش لینگویج اکیڈمی کی بنیاد ڈالی. الحمد للہ اس میں مجھے کامیابی حاصل ہوئی. پھر میں نے سوچا کہ اب اس کو جو ہے اسکول میں کنورٹ کیا جائے. اس طریقے سے اس اکیڈمی کر دی. اچھا سر، ایجوکیشن پاکستان کی بزنس بہترین بزنس ہے. اور ایجوکیشن پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک بہترین بزنس ہے. اس سے بہترین بزنس کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور اس بزنس سے اندازاً ماہانہ یا سالانہ کتنا کمایا جاتا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے میں یہاں پر ہوں تو میں 1200-1300 روپے فیس لے رہا ہوں. میرے دوست حیدرآباد میں وہ 12,000 روپے فیس لے رہے ہیں.